جو چاہوں کر سکتا ہوں، مولا یہ شاعر کیوں کرا رہا ہے، پھر دکھا کیوں رہا ہے؟ مالک بے نیاز نے فرمایا کسی کی شاعر بڑی ہوتی ہے، کسی کی شاعر چھوٹی ہوتی ہے، عموماً یہ ہمارا دستور ہے، ہمارے سفر لمبے لمبے ہوتے ہیں اور ہماری سیریں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ یہ شہر میں داخل ہو گیا، پارک کی سیر کر لی، جھیل کی سیر کر لی، کسی بازار میں چلا گیا، یہ شہر ہے۔ مگر نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے سفر کو دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے سفر ہیں، کبھی طائف کا سفر فرما رہے ہیں، کبھی مدینہ المنورہ کا سفر فرما رہے ہیں، کبھی مکہ کی گلیوں کا سفر فرما رہے ہیں۔ جب باری آئی شاعر کی تو مالک کل نے فرمایا، قادر مطلق نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو سیر کرا رہا ہوں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف، کیوں کہ اس میں سارے انبیاء موجود ہیں، سارے انبیاء کی درگاہیں موجود ہیں، وہاں ان کی قربتیں موجود ہیں، سارے انبیاء میرے نبی کا استقبال کریں گے۔ اگر زمانہ استقبال نہیں کرتا، اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف اور مصیبت میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسا والہانہ آپ کا استقبال کرائیں گے جس میں سب انبیاء ہوں گے، نہ امتی ہوں گے، نہ غلام ہوں گے، نہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نہ حوادار ہوں گے، نہ وفادار ہوں گے۔ یا رسول اللہ بس آپ ہی جب آئیں گے سب انبیاء کھڑے ہوں گے، سب رسول کھڑے ہوں گے، سب نبی موجود ہوں گے، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے امامت فرمانی ہے، آپ کی اتباع میں کھڑے ہو کر سب انبیاء نے مقتدی بن جانا ہے۔ آپ کی شان ہم نے اتنا بڑا اور بڑا بنا دینی ہے، آپ کی عظمت کے پرچار ہم نے اتنا کر دینے ہیں، نہ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے، بس ان کو راہ راست کا، ہدایت کا سبق سناتے رہے، بلاتے رہے، بلانا آپ کا کام ہے۔ یہ ہدایت مانگیں گے ہم ہدایت دیں گے، اگر نہیں مانگیں گے تو کبھی بھی ہم ہدایت نہیں دیں گے۔ بال مانگے نہ مانگے ہم دے دیں گے، اولاد مانگے نہ مانگے ہم عطا فرما دیں گے، حسن مانگے نہ مانگے ہم لوٹا دیں گے، ساری چیزیں بغیر مانگے کے ہم عطا کر دیں گے۔ مگر ایک ہدایت ہے، جب تک یہ لب نہیں کھولیں گے، کچھ نہیں بولیں گے، اپنا مانگیں گے نہیں ہدایت کو، اس وقت تک ہم ان کے مقدر میں ہدایت کو داخل نہیں کریں گے۔ دعا ہے مالک بے نیاز ہمیں بھی کامل ہدایت بار بار مانگتے رہنے چاہیے اور اللہ